صحیح ہے. صحیح بخاری اصل میں پتہ ہے وہ کتاب ہے جس پر دیکھیں پہلے ہی آپ اس کو کہہ رہے ہیں صحیح. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط ہونے کی گنجائش نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب وہ حدیث اکٹھے کرنے والے عالم ہیں جو حضور کے زمانے سے ہیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کر کر کے ایک ایک حدیث کو اکٹھا کر کے اس کی تصدیق کی ہے. چوتھی بات یہ کہ تمام امت کے ائمہ بخاری اور مسلم دو احادیث کے بارے میں ان کو ملا کے ان میں جو کچھ کہا گیا ہے ان کو صحیحین کا نام دیتے ہیں. اور صحیحین سے جب کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش کسی طبقہ فکر کے لیے باقی نہیں رہتی. وہ اتنا صحیح ہوتا ہے کہ دوسری کوئی رائے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اور باقی جو حضور کے اپنے گھر سے روایات ہیں ان میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور آپ دیکھیے 18 سال کی عمر میں بی بی عائشہ بیوہ ہو جاتی ہیں اور ایک لمبی عمر انہوں نے پائی. تقریباً 40 سال اس کے بعد اللہ کے حبیب کی زندگی کے بعد 40-45 سال تک آپ نے ساری قوم کو دین سکھایا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب جیسے حضرت انس بن مالک ہے آپ کے گھر کا بندہ، وہ جب روایات دیتے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق، وہ جن کے لیے حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اگر مجھ پر کسی کے احسانات باقی ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اس کے احسانات کا بدلہ میں کبھی بھی نہیں چکا سکتا. اگر وہ بیان کر رہے ہوں گے یا علی مرتضی جو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کا ٹکڑا کہتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی جن کو آپ نے گواہی دے کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو اگر وہ بیان کریں گے تو ان میں بھی کوئی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. یہ تو چند وہ خاص لوگ ہیں جن کی بیان کردہ احادیث ہمیشہ سچ ہوں گی ان میں. اور اگر ان کی روایت سے کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں بغیر کسی حجت کے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس میں کوئی اونچ نیچ ہو ہی نہیں سکتی. بی بی خدیجہ اگر کچھ کہیں گی وہ کہ انہوں نے صرف بات چیت ہی کی ہے، احادیث میں ان کا کم حصہ ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اوائل 5 سال ابھی نبوت کو ہوئے تھے تو اسی دوران میں 6 سال میں وہ فوت ہو گئیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا دعوت کا کام نہیں کر پائیں. لیکن اور ازواج متاخرات انہوں نے جو بھی کہا وہ وہی کہا جو اللہ کے نبی نے کہا. تو الحمدللہ آج ہم سورہ الاحزاب میں جو پڑھیں گے تو ان ازواج متاخرات کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ جی نے کیسے ان ازواج کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ ہیں. ہم سب کے لیے ان کو فالو کرنا ضروری ہے.
اسی طرح امہات المومنین ہمارے سامنے موجود ہیں. کچھ باتیں مرد اور عورت میں برابر نہیں ہوتی ہیں، تو پھر اس لیے ازواج متاخرات کو مخاطب کر کے خاص طور پہ کچھ ہدایات دی گئی، جیسے پردے کے احکامات ہیں. اب مرد تو نہیں نا پردہ کر سکتے، تو اس طرح کے احکامات جو تھے وہ امہات المومنین قوم کی ماؤں کو مخاطب کر کے ہمیں عطا کیے گئے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر. 1 منٹ باقی ہے میرے پاس. آپ بتائیے آپ کے پاس کتنے منٹ باقی ہیں سبینہ؟ 2 منٹ ہیں ابھی، 1 منٹ ہی ہے ابا جی. تو بس میں نے کہا 1 منٹ رہ گیا، پھر آپ اپنی کلاس شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بولیں، آپ کچھ کہہ رہی تھی. تو سب لوگ اپنے سپارے نکال کے اپنے مائک بند رکھیے گا، کیونکہ آج میرا ڈائٹے پہ پینسل ہاتھ میں رکھ لیں. کوئی چیز پوچھنی ہو تو اس کو نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ اگر مطلب اس وقت اگر آپ نہیں انٹرفیئر کر سکتے تو اس کو اپنے سپارے کے اوپر یا کاپی کے اوپر لکھ لیجئے کہ یہ بات ہمیں بعد میں کرنی ہے کلاس کے. الحمدللہ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جی ہم پڑھ رہے ہیں 22واں پارہ سورہ الاحزاب، آیت نمبر 44 تک کر چکے تھے. آج ہم 45 پڑھیں گے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ہم نے ارسلنا کا پارسل ہوتا ہے نا، بھیجا ہے آپ کو، شاہدن گواہی بنا کر، ومبشرن اور بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. انذار اس کو کہتے ہیں خوف دلانا، ڈرانا قیامت سے. اب 3 باتیں ہمیں اللہ جی نے خود بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حیثیت کیا ہے. یعنی آپ کو شاہد، آپ نے پڑھا تھا 5ویں پارے میں کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور گواہی دے گا. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی، موجود. تو موجود کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دے سکتا ہے. تو ہر نبی، ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اللہ پاک پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے، کیا آپ نے اپنی امت کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب کیا دیں گے؟ یہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ جی آپ کو پتا ہے میں یہ کیسے بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بیٹا بنا لے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تو آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو آپ کا رسول بھیجا ہوا ہوں. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا تھا عبداللہ بن مسعود 5ویں پارے میں یہ جب آیت آتی ہے تو وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی ایک دن ان سے کہتے ہیں
کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں سننا چاہتا ہوں. پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ. جب یہاں پہنچے 5ویں پارے پہ تو ایک دم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکی بن گئی. تو اس آیت پہ آ کے کہا بس بس بس، اور عبداللہ بن مسعود رک گئے. یہ بات میں نے 2-4 دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے. تو جب آپ رک گئے تو پھر پوچھا گیا تو آپ نے بتایا میری اپنی گواہی میری امت کے خلاف ہوگی. جب مجھے رب یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں کو نہیں دیا تھا، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ نہیں دیا تھا؟ نہیں کہہ سکتا میں یہ. وہاں تو کوئی بھی جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا. تو میں نے تو پھر آپ کو اگر یاد ہو تو اللہ کے حبیب نے آخری خطبہ کے موقع پر اپنی انگلی کھڑی کر کے تو یہ کہا تھا کہ اللہ جی آپ گواہ رہیے گا. پہلے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اللہ کا پیغام دے دیا؟ سب نے یک زبان کہا جی ہمیں اللہ کا پیغام دے دیا آپ نے. تو پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہ پاک آپ گواہ رہنا. یہ ہے شاہد، مبشر جنت کی بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور نذیر ڈرانے والا دوزخ سے. اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس وقت آپ کو نبی کی حیثیت سے اللہ نے آگاہ کیا. چنے تو آپ کی روح کے زمانے سے آپ چنے گئے تھے. ابھی آپ نے ریسنٹلی پڑھا تھا کہ ہم نے ایک اقرار ایک وعدہ لیا تھا. کس سے؟ تمام روحوں سے، جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں. اور پھر ایک اضافی وعدہ لیا تھا. وہ کس سے لیا تھا؟ انبیاء کی ارواح سے، کہ تم میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ گے. اب جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس میں کیا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے پیدا کر دیا، تخلیق کیا انسان کو. اقرا وربک الکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کرم کیا. الذی علم بالقلم، اس کے لیے جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. وعلم الانسان ما لم یعلم، اور وہ علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. یاد رہے ان 5 آیات میں کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حبیب کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرا حکم، میرے معاملات، میری باتیں دنیا میں پھیلاؤ. یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی کی حیثیت سے چن لیا ہے، نبوت کا اعلان ہے. اس کے بعد جب سورہ مدثر نازل ہوتی ہے تو اللہ جی کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے، کھڑے، قم قائم رہنا، فانذر ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اب یہاں سے حضور پر رسالت کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ساری امت میں پھیلانا ہے. اب دیکھیے 3 ذمہ داریاں حضور کے ذمہ لگی ہیں. پہلی ہے شہادت علی الناس، دوسری ہے تبشیر بشارت، اور تیسری ہے انذار ڈرانا. یہ تینوں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں
कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, रसूल तुम पर गवाह होंगे। इस तरह। और अब आ जाइए 46 आयत पे, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, बुलाइए लोगों को अल्लाह की तरफ, पुकार लीजिए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ, सिराजन मुनीरा, और एक रोशन चिराग बना दिया आपको, यानी हमने आपको भेजा है रोशन चिराग बनाकर कि आप अब लोगों को अल्लाह की तरफ आने की दावत दे। वबश्शिरिल मुमिनीन, मुमिनीन को बिशारत खुशखबरियां दे, बेअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह पाक हमें भी उनमें शामिल कर लेना। वला तुतीउल काफिरीना, काफिरों की बात मत माने, वल मुनाफिकीना, और ना मुनाफिकों की, वदाज़ाहुम वतवक्कल इलल्लाह, एजार सानी जो उनकी है ना, आज़ाहुम ओदा दरगुजर करने, उनकी नजरअंदाज कर दें और अल्लाह ही पर भरोसा करें। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह वकील की हैसियत से मोमिनीन के लिए, सबके लिए बहुत काफी है। ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। 49 से जो टॉपिक आ रहा है वो तलाक के बारे में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबे ईमान लोगो, इज़ जब नकाहतुमुल मोमिनाती, तुम मोमिनात से निकाह करो, सुम्मा फिर तल्लक़तुमुहुन्ना, उनको तलाक की बात करो, मिन कबली, इससे पहले, क्या तमस्सूहुन्ना, तुम उनको छुओ, यानी जैसे हमारे यहाँ निकाह हो गया है और उसके बाद रुखसती नहीं हुई तो फिर क्या करना है। फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातदूनहा, नहीं है तुम्हारे ऊपर ये कि इद्दत की गिनती लाजम कराओ, यानी एक ऐसी औरत जिसके साथ खिलवत में नहीं अमल हुआ कोई भी, और उस पर इद्दत लाजम नहीं है तलाक की सूरत में, क्योंकि इद्दत का लाजम होना जरूरी इसलिए है कि अगर औरत को हमल है तो वो वाज़े तौर पर सामने आ जाए, क्योंकि जायदाद के मामलात में और वल्दियत के मामलात में आपने पढ़ा है ना, अल्लाह जी ने कहा पुकारो उनको उनके बापों के नामों से, तो इसके लिए इद्दत जरूरी है। ये आयत हमें बता रही है कि एक औरत को छुए बगैर अगर तुम तलाक दे दोगे तो फिर कोई इद्दत नहीं है, फिर वो चाहे दूसरे दिन चाहे तो निकाह कर ले। हम अगर उस तरह की बातें करते हैं तो ये शरन जायज नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों पर अमल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कुरान को नहीं गौर से पढ़ा और नहीं समझा। ये बात ऐसी औरत जिसकी रुखसत नहीं हुई उस पर कोई इद्दत, ये कुरान ने कहा। फमत्तेऊहुन्ना, उसको मता कुछ दुनिया का साजो सामान दे दो, वसिर्रहुन्ना सराहन जमीला, और बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से रुखसत कर दो। अब देखिए तलाक दी है, कोई चीज वापस नहीं देनी, मांगनी लड़के ने,
اور اس کو مزید کچھ دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں کہا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حلال کر دی، اخللنا اللہ کا آپ کے لیے، تمام وہ ازواج جن کو آپ نے مہر ادا کیے، وما ملکت یمینو کا مما آفا اللہ علیہ، اور وہ تمام جو آپ کے ملکے یمین میں یعنی باندیاں ہیں، اور ان سے جو اللہ نے آپ کو بطور تحفہ دی ہیں، یعنی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے ماریہ قبطیہ سے تھے، تو جو ماریہ قبطیہ تھی وہ مصر کے ایک فرما روا نے تحفے کے طور پر حضور کو پیش کی تھی، تو ایسی تمام عورتیں بھی آپ پر حلال ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ حضور کے لیے تو ازواج کی بھی کوئی تعداد نہیں ہے۔ بناتی امی کا اب ہمارے پاس جو آ رہی ہے، نکاح جائز کس سے ہے؟ اپنے چچا کی بیٹیوں سے، اپنی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، یہ ہے بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، وہ بناتی حالی کا، وہ بناتی حالاتی کا، یعنی چچا، ماموں، پھوپھیاں اور خالہ، ان کی تمام کی بچیوں سے نکاح جائز ہے۔ دیکھیے یہ باتیں بتانا امت کے لیے ضروری تھا۔ التی ہاجرنا معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ان میں سے بھی کوئی عورت اگر خود چاہے آپ سے نکاح کرنا تو وہ جائز ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وحبت نفسها للنبی، اور اگر کوئی مومن عورت خود کو ہبہ کرے نبی کے لیے، یعنی بغیر حق مہر کے بھی آپ کے ساتھ نکاح چاہے تو وہ بھی جائز ہے۔ ان اراد النبی ان یستنکحا، اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالص آپ کے لیے لکا، دوسرے مومنین کو نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، قد علمنا ہمیں خوب معلوم ہے، کیا ما فرضنا علیہم کہ عام لوگوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں میں ہم نے کیا فرض کیا ہے، یعنی جو دوسرے لوگوں پر فرض ہے، مثلا 4 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن تم انصاف نہ کر پاؤ گے، یہ حکم دیا جا چکا ہے، تو یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آپ کو نکال دیا ہے ان پابندیوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مصلحتاً حالات کے تقاضا کرتے ہوئے کئی نکاح کیے۔ مثال کے طور پر اب اللہ جی نے قانون دینا تھا تو آپ کا نکاح بی بی زینب سے خاص طور پہ آسمانوں پہ کرا دیا گیا۔ اسی طرح کسی قبیلے کی کسی عورت سے نکاح کر کے اس قبیلے کو اپنا دوست بنانا تھا تو ایسی صورت میں بھی نکاح کرا دیا گیا۔ اب بی بی عائشہ سے نکاح کی وجہ کہ آپ نے پوری امت کو دین سکھانا تھا، اس لیے آپ کو اس نکاح کی پابندیوں سے نکال دیا گیا۔ ترجی ما تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، آیت نمبر 51۔ آپ ان میں سے جن کو چاہیں پیچھے ہٹا دیں اور اپنے سے، اور جس کو چاہیں قریب جگہ دے دیں۔ اب یہ اجازت
اللہ کے نبی کو دی گئی ہے کہ آپ جس عورت کو بھی پیچھے ہٹانا چاہیں ہٹا سکتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی عورت کی حق تلفی نہیں کی تھی. کوئی ایسی بات نہیں سامنے آتی. مطلب اثر کے بعد آپ تمام گھروں میں چکر لگاتے تھے. پھر اسی طرح مساوی شب بصری ہر عورت کے گھر میں ہوتی تھی. لیکن اللہ جی دل کے معاملات پر پکڑ نہیں کرتے. اور یہ بات روایات میں عام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی عائشہ سے خاص لگاؤ تھا. اور اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. شاید انہوں نے دین بعد میں زیادہ سکھانا تھا، یا ایک یہ بھی بات ہے کہ صرف بی بی عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لحاف میں تھے تو وحی کا نزول بھی ہوا. ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن. یہ زیادہ قریب ہے. ذالک ادنی کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور وہ سب کے سب راضی رہیں اس پر جو کچھ آپ نے ان کو دیا. آتیتہن کلہن، یہ کیا دیا گیا. 52 میں واللہ یعلم نہیں فإن اللہ کان غفورا رحیما، یہ وہی دوسری آیت کا حصہ ہے. 51 میں آگے ہے واللہ یعلم، یقینا اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ، ہے اللہ علیما حلیما، بہت ہی لموالا اور بردبار. 52 آئے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج. اب حلال نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا النساء من بعد، اس کے بعد مزید کوئی عورت، یعنی آپ مزید اور نکاح اب نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی ان عورتوں کو تبدیل کر کے اور کوئی عورت لا سکتے ہیں. یعنی کسی کو طلاق دے دیں اور پھر ایک اور عورت لے آئے. اب اس پہ پابندی لگا دی اللہ جی نے کہ اب مزید کوئی اور نہ نکاح ہوگا، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دیں گے. بھلا طلاق کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ تمام آپ کی بیویاں قوم کی مائیں ہیں، اور وہ آپ کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے وہ آپ ہی کے نکاح میں رہیں گی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو کتنا ہی ان کا حسن اچھا لگے. دیکھیے یہ بشری تقاضا ہے، خوبصورت چیز سب کو اچھی لگتی. تو اللہ جی نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کہ دنیا میں مجھے دو ہی چیزیں پسند ہیں، عورتیں اور خوشبو. ہاں میرے لیے اللہ نے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. یہ میں نے حدیث بیان کی ہے بقی ہی کی. الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ ہو. یعنی اگر جنگ میں آپ کو کوئی لونڈی مل جائے گی تو وہ جائز ہے، لیکن آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے، نہ کسی کو طلاق دے سکتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ ہر چیز پر خود نگران ہے.
آیت نمبر 53 میں اللہ جی اصول بتا رہے ہیں ہمیں کہ نبی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اور یہ اصول امت کے لیے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت داخل ہو الا جب تک کہ ان یؤذن لکم الی طعام، کھانے پر تمہیں اجازت دی جائے، غیر الناظرین انہ، نہ انتظار کرتے رہو کھانے کی تیاری کا۔ اب کیا کہا گیا یہاں پہ؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر تو کسی کو کھانے پہ بلانا ہے تو اس کو کھانے کا بیفور ٹائم اہتمام کر کے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آپ کھانے پہ آپ آ جاؤ اور پھر کھانا تیار کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو ہے میزبان کے لیے، اور مہمان کے لیے کیا حکم ہے کہ تم کھانے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہو۔ ولیکن ایزا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب تم ضرور جایا کرو، داخل ہو جایا کرو۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھا لو کھانا، فانتشروا، تو منتشر ہو جایا کرو۔ ولا مستانسین الحدیث، باتیں کرنے کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو۔ دیکھیے اللہ کے قوانین کی حکمتیں، وہ مالک کیسی کیسی باتوں سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ظاہر ہے جس گھر میں دعوت ہے یا کھانا ہے تو انہوں نے چیزیں جو سمیٹنی ہوں گی، آسانیاں دی گئی ہیں نا ان باتوں میں کہ آپ وہاں، اور یہ ایسا ہوا کیوں کہ جب بی بی زینب سے نکاح ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ولیمے کی دعوت میں لوگ دیر تک بیٹھے رہے اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو اللہ جی نے فوراً آیات یہ نازل کر دیں، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہاری یہ باتیں نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو پھر جو ہوتے تھے نا حجرے امہات المومنین کے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ایک کمرہ ہی ہوتا تھا، اور جب پردے کے احکامات آ گئے تو اگر باہر سے کوئی شخص آیا ہے اور وہ اندر حجرے میں بیٹھا ہے تو اتنی دیر جتنی دیر وہ شخص بیٹھا رہتا تھا، امہات المومنین دیوار کی طرف منہ کر کے تو چادر اوڑھ کے خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ تو ایسی صورت میں الگ مردانہ سٹنگ اور زنانہ سٹنگ الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک حجرے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور اس میں لوگ آ جا رہے ہیں تو پردہ تو لازم تھا، تو وہ پھر بی بی عائشہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھیں، تو یہ زیادہ دیر تو نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا تھا۔ یستحیی منکم، تم سے جھجک محسوس کر رہے ہیں یا شرما رہے ہیں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے، کون؟ اللہ کے نبی۔ واللہ لا یستحیی، آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا واللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، سورہ بقرہ میں اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ وہاں کہا تھا کہ اللہ نہیں شرماتا مچھر سے بھی چھوٹی بات کو بیان کرنے میں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، ایک اور دے دیا کہ جب تمہیں سوال کرنا ہو متاعً کسی بھی چیز کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال کرو ان سے مراد امہات المومنین سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے۔ اب وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے،
تو پھر آپ یہ دیکھیے اللہ جی نے واضح احکامات میں کہہ دیا کہ امہات المومنین سے تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے یا کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، متان ہے، تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے تمہیں بات کرنی ہے۔ جب اس سے پہلے عرب میں چہرے کے پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور چادر ایک لمبی لی جاتی تھی جو کندھوں پہ ڈال لی جاتی تھی اور لمبی لٹکتی تھی، اور اس میں سینہ بھی کبھی کھلا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن حجاب کے احکامات آ جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد امہات المومنین اور تمام مومنین کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ ذالکم اطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان امہات المومنین کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اب آپ خود سوچئے، بی بی عائشہ دروازے کی طرف، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی نکل گیا تو وہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی مرد کو کوئی چیز چاہیے ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کے لیے سوال کرے گا، سامنے آ کے بالکل بات نہیں کرے گا۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی۔ اسی وجہ سے وہ امہات المومنین ہیں کہ ساری قوم کی مائیں ہیں، وہ حضور کی بیویاں، اور وہ ان سے کوئی بھی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ 54 میں ان تبدو شیئن اور تخفوا، چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 55 میں کہا لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ان پر، کن پر؟ ازواج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے باپ کے معاملے میں، یعنی اب ہمیں وہ لسٹ دی جا رہی ہے کہ کن سے پردہ آپ نہ کریں تو جائز ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق اگر آئے تو بی بی عائشہ ان سے پردہ بے شک نہ کریں، اسی طرح عمر فاروق آئے تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ تھی تو آپ ان سے بھی پردہ بے شک نہ کریں۔ ولا ابنائہن ولا اخوانہن، ان کے بیٹوں کے بارے میں اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی۔ تو شوہر کا اگر پہلا بیٹا ہے تو اس سے بھی نہیں، اور شوہر کا اگر جو بھائی ہیں ان سے بھی نہیں۔ ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کے بہنوں کے بیٹوں۔ یہ آپ کو محرم رشتوں کی لسٹ دے دی گئی کہ ان سے اگر آپ چہرے کا پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلَنِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، نہ ان عورتوں سے جو جان پہچان کی ہیں اور نہ ہی ملک یمین سے۔ اب یہاں اختلاف رائے یہ پایا جاتا ہے کہ ملک یمین میں تو مرد غلام بھی ہو سکتے ہیں اور باندیاں بھی، لیکن علماء کے نزدیک یہاں
صرف باندیاں مراد ہے، مردوں سے پردہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن اور غلام بھی ہو تو اس سے بھی پردے میں رہیں۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اے نبی کی بیویوں واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہیں، یقیناً اللہ ہر چیز پر شہیدہ گواہ ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 56 میں اللہ جی کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو ہم ہر روز یہ دعا پڑھتے ہیں، بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں، رحمتیں نازل کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، صلو علیہ وسلموا، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجا کرو، تسلیما، یعنی حضور پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو اور دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب یہ بات ہمیں بتا رہی ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کچھ دن پہلے کر چکے ہیں کہ درود پاک کے کیا فوائد ہیں۔ ایک ہی بات کافی ہے، کثرت درود سے دیدار حضور نصیب ہوتا ہے، کثرت درود سے اللہ کے حبیب کی شفاعت کا وعدہ ہے، اور یہ کہا کہ جو 1000 بار روزانہ درود پڑھتا ہے تو میرے کندھے سے کندھا ملا کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روز ایک نہیں 2 4 ہزار بار درود پڑھیں۔ 57 میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یہ منافقین کا ذکر ہوگا، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا، اس دنیا میں، وفی الآخرتی، والآخرتی، اور آخرت میں، وعد لہم، تیار کیا گیا ہے ان کے لیے، عذابا مہینہ، اہانت والا یعنی ذلت والا عذاب۔ 58 میں کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ان کے گناہ کے، یعنی کسی پر الزام لگا دینا، کسی پر جھوٹا بہتان لگا دینا، اس طرح ایذا پہنچائی، فقط تعملوا بہتانا و اسما عظیما، تو اٹھا لیا، حمل ہوتا ہے نا اٹھا لینا، اپنے اوپر بڑا گناہ کا واضح بوجھ انہوں نے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل فرما دیجئے، لازواجکا، آپ اپنی بیویوں سے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین خواتین سے۔ کیا اب پہلے نبیوں کی بیگمات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب اللہ جی نے کھل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تمام مومن اہل ایمان عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یدنینا علیہن من جلابیبہن، ڈال لے علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن، یہ گردن اور چھاتی کا حصہ، یہ
جلابی بھی ہنا کے حصے میں آتا ہے، اور علماء ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں ایسی اوڑھنی جو آپ کے چہرے پر بھی آئے، گردن کو پورا لپیٹے، سینے کو پورا ڈھانپے اور پیچھے سے کمر تک ہو، یہ ہے جلابیب، اس کی وضاحت۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں خاص طور پہ وہ لوگ جو چہرے کے پردے کے خلاف ہے وہ اس پر غور کریں کہ جلابیب اللہ کے نبی نے چادر لے کر دکھایا، سر پہ ڈال کے ایک آنکھ کھلی تھی اور دوسری آنکھ اس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تو ہمیں یہ واضح حکم ملتا ہے چہرے کے پردے کا اس آیت میں، ذالکا ادنا، یہ بہتر ہے، ان یعرفنا الا یوزینا، وہ تاکہ پہچانی جائیں، عارف ہوتا ہے، عرفان ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے، پہچان، بھلا اور نہ یوزینا، ان کو ایزا نہ پہنچائی جائے۔ جب دیکھیے کوئی یہ جلابیب کا حکم دینے کے بعد اللہ جی نے کہا کہ آتے جاتے بازاروں میں پھرتے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خاندانی عورت ہے اور شریف عورت ہے، یہ پہچان لی جائے۔ کیوں؟ عرب میں ایک تو چہرے کے پردے کا رواج نہیں تھا، اب یہاں اللہ جی نے خاص طور پہ دے دیا کہ یہ رواج ہے۔ دوسرا، جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ بغیر چادر کے کھلے عام کھلے گلے اس طرح پھرتی تھی۔ تو پھر اللہ جی نے یہ حکم دے دیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں جو اس طرح چادر لے کر چلتی ہیں۔ کام تو سب نے کرنے ہوتے ہیں نا، کاموں سے باہر جانا بھی پڑتا ہے، تو ایسے لباس میں جانا ہے کہ جو آپ کی زینت چھپائی نہیں جا سکتی، اس کے علاوہ تمام زینتیں چھپی ہوئی ہوں۔ مثلاً آپ کا قد ہے، آپ اس کو نہیں چھپا سکتے، آپ کا موٹاپا فگر ہے، آپ اس کو نہیں چھپا سکتے، لیکن زیر و بم جسمانی جو ہیں ان کو ہم چھپا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہا گیا حتیٰ کہ چہرے کے حد و خال بھی نمایاں نہ ہو، جائے کہ ہم میک اپ کر کے تو بازاروں میں گھومیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 60 میں بتایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اب اگر یہ نہ باز آئے، کون؟ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ مدینہ میں سنسنی خیز باتیں کرتے رہتے ہیں، من گھڑت باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر چڑھا دیں گے، اکسا دیں گے، آپ کو مؤثر ان کے خلاف اقدام اٹھانے پر مجبور کریں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے۔ ابھی تک تو آپ یاد رہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں تو اجازت ہی نہیں تھی مسلمانوں کو کہ وہ کسی بھی مشرک کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھائے، لیکن مدینہ میں آ کے یہ اجازت مل گئی تھی۔ ثم پھر لا نہ یجاورونک، آپ کے پڑوسی ہوں گے، فیہا اس میں،
इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ी देर के लिए, यानी इनको निकाल दिया जाएगा। मलऊनीना, फिटकारे हुए, लानत ज़दा हैं ये। ऐनमा सुकीफू, जहाँ पाए जाएंगे, ओहेजू, पकड़ लो, वो कोतेलू, कत्ल कर दो, तख्तीला, जैसे कत्ल बुरी तरह। ये उनके बारे में। 62 में कहा सुन्नत अल्लाही फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, अल्लाह की यही सुन्नत रही है जो पहले लोग गुजर चुके हैं उनके बारे में भी। वलन तजिदा, और न है तुम हरगिज पाओगे, सुन्नतल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में किसी किस्म की कोई तब्दीली। जी आगे कहा यसअलुकन नासा अनिस्साअती, लोग सवाल करते हैं, यानी वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग क़यामत के बारे में। सात का लफ्ज कुरान में क़यामत के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। कुल फरमा दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इसका इल्म तो बस अल्लाह के पास है। वमा युदरिका लाल्ला साता तकूनु करीबा, तुम्हें क्या मालूम शाहिद के लाल्ला सात क़यामत करीब ही हो, आ चुकी हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लानल काफिरीना, काफिरों पर लानत फरमाई, अवाद्दा लहुम सईरा, और तैयार किया उनके लिए भड़कती आग, खालिदीना फीहा अबदा, उसमें हमेशा रहेंगे। ला यजीदूना वलियम वला नसीरा, वो ना पाएंगे कोई दोस्त और ना ही मददगार। यौम तक़ल्लुबु वजूहुहुम फिन्नार, जब उनके चेहरे उलट पुलट किए जाएंगे आग में। यक़ूलूना या लैतना, वो कहेंगे हाय काश, आतान अल्लाह व आतान रसूल, हमने अतात की होती अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। वकालू 67 में रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना, हमने अतात की थी, सादतना वकुबाराना, और हमने अपने बड़ों की और सरदारों की। बदलूना सबीला, उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम ज़ैफीना, आप अता करें उनको दुगना, मिनल अजाब, अजाब, वलाना खुम लानन कबीरा, और उन पर बड़ी से बड़ी लानत फरमाए। अब देखिए, जो अल्लाह वाला बंदा है ना, वो कभी दूसरे के लिए इस तरह की दुआ नहीं करता जो इस यहाँ हमें आयत नंबर 67 में बताई जा रही है कि जब जो खालिदीना काफिर, या इन्नल्लाह लानल काफिरीना, काफिरों पर लानत, अद्दा लहुम सईरा, भड़कती हुई आग, खालिदीना फीहा अबदा, उसी में रहेंगे, ना पाएंगे कोई दोस्त और ना मददगार। उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। वो कहेंगे काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की होती। फिर अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पे रख के कहेंगे हमारे सरदारों और बड़ों ने हमें गुमराह कर दिया था। अल्लाह जी, आप उनको और बड़ी लानत और दुगना अजाब दे दीजिए। जी 69 में अल्लाह जी कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबे ईमान लोगो, ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, तुम मूसा की माने, यानी जैसे मूसा को ईजा दी गई थी ना, ऐसे ना हो जाना। अब फबर्राहुल्लाह, और अल्लाह ने बरी कर दिया, मिम्मा कालू, उससे जो वो कहते थे। वकाना है इंदल्लाहि वजिया, अल्लाह के नजदीक वो तो बड़े मर्तबे वाले हैं। अब ये बात क्या है, देखिए, वैसे तो यहूद ने, हजरत मूसा की कौम ने
ہر طریقے سے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا. سب سے زیادہ تنگ اس وقت کیا کہ جب حضرت موسیٰ نے قتال کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ آپ لڑیں یا پھر آپ کا رب جا کے جہاد کرے، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ یہود میں یہ رواج تھا کہ وہ برہنہ رہتے تھے عام زندگی میں، اور حضرت موسیٰ لباس میں رہتے تھے. جب حضرت موسیٰ نے لباس پہننا شروع کیا تو ان پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ ان میں کوئی جسمانی نقص ہے یا کوئی جسمانی کمزوری ہے. وہ تو آپ تو شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے تھے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کی نسبت سے جو جائز تھا اس طریقے سے رہتے تھے، لیکن جب ان پہ یہ الزام لگایا گیا تو بہت زیادہ حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچی. بہتان تراشی کا یہ واقعہ تھا. تو اب یہاں اللہ جی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے نبی کو نہ اذیت دینا. اللہ نے ان کو بری کر دیا اور اللہ کے نزدیک تو وہ بڑے ہی رتبے والے وجیحہ نبی ہیں. آیت نمبر 70 میں کہا یا ایھا الذین اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا ہی خوبصورت بات ہے. اے صاحب ایمان لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہا کرو. یہ جو ہے نا وقولوا قولا سدیدا، بہت ہی صاف ستھری بات کرو، لگائی لپٹائی ادھر ادھر کچھ کدھر راست کدی جھوٹ، ان چیزوں سے نہ جاؤ. یصلی لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا. ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ عظمت بڑی کامیابی کس میں ہے. یطیع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمان پوچھے تھی کہ اوپر سگنل نہیں آتے وہ ہوتا ہے. کیا ہوا پھر؟ پڑھ بند کریں تاکہ آگے بڑھیں. امانت کو قرآن کو پیش کرنے کی بات ہے کہ ہم نے آسمانوں پر زمینوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا، اور اٹھا لیا انسان نے. إِنَّهُ بے شک کانا ہے ظلوماً جہولا، بہت زیادہ ظالم اور بڑا نادان. آپ نے سورہ حشر کی آخری آیت پڑھی ہے، پہلے جو پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ جی اس میں کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو کیا ہوتا؟ وہ خشیت کے ساتھ لرز جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو وہ سینہ کتنا مبارک ہے جس کو چنا گیا اور اس کو اس نے نافذ کیا اپنے اوپر بھی اور قوم پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کی. 73 میں کہا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ.
اللہ نے کیا کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اس کی آزمائش کر لے۔ تو یہاں ساتھ ہی یہ کہہ دیا تاکہ اللہ عذاب دے دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ اور پیچھے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کر لی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور جس نے منافقت کی اور مشرک بنا تو ان کے لیے 73 میں اللہ جی نے کہہ دیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں عذاب کے مستحق ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ توبہ قبول کرے گا، خصوصی رحمت فرمائے گا مومن عورتوں اور مومن مردوں پر۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ پاک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ آج ہم نے سورہ الاحزاب ختم کر لی۔ انشاءاللہ سورہ سبا 34ویں آیت ہم کل شروع کریں گے۔ یہ میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں جو لکھا ہے نا کہ اے پیغمبر ان کے سوار عورتوں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویوں کرو، ہاں ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے۔ لیکن اس میں یہ جو لونڈیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ نہ لونڈیاں تو ہر حال میں جائز ہے، لونڈیوں کی تو یہ بات، لونڈی کیوں جائز ہے؟ آپ میں آپ کو سمجھ گئی ہوں آپ کی لونڈی جو ہے، دیکھیے آپ کو نہیں پتا تھا کتنی فتوحات آگے ہونی ہے، کتنی آگے جنگیں ہونی ہے، کتنی جنگوں میں کتنے لونڈیاں آپ کے قبضے میں آئیں گی، یہ فکس تو نہیں تھا۔ تو اس کی کھلی اجازت ہے اور اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی فکس نہیں ہے کہ ابھی ہے تو کل نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہاں خاندانی عورتیں یا باقاعدہ جو آپ نکاح کریں اس کی ڈیٹیل آپ نے پوری ساری سنی ہے کہ وہ عورتیں جو خود جن کو آپ مہر دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو خود کو پیش کر دے اس لیے کہ میں نہیں لیتے تو آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر لیں، لیکن اب آپ نے، میں نے اس کو اسی لیے واضح کیا ہے کہ نکاح اور نہ کر سکتے ہیں، نہ جو موجود ہیں ان کو طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ عورتیں آپ کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اب یہ حکم آ گیا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب حکم آ گیا ہے کہ وہ بعد میں وہ قوم کی مائیں ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، تو اگر آپ طلاق دیں گے تو وہ تو پھر معلق ہو کے رہ جائیں گی نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے اور اللہ نے اور اسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بھی عورت بغیر شادی کے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جلدی کرو، اگر کسی بیوہ کو رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دو۔ یہ حکم کیوں ہے؟ معاشرہ پاکیزہ رہے، وہ جذبات جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیے ہیں ان کو مارنا اور کنٹرول کرنا کبھی کوئی کر سکتا ہے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں
غلط راستہ نہیں چننا، بہتر یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے لونڈیوں کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ غلط راستہ کوئی نہ ہو۔ جو آپ کو تحفے میں کوئی چیز مل گئی ہے یا جنگ میں بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، اس کی بھی خاص شرائط ہے لونڈیوں کی، کہ وہ ایک الگ لمبا ٹاپک ہے، اور وہ میں نے ایک دفعہ ساری اکٹھی کر کے لکھ کے رکھی بھی تھی، تو وہ میں پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گی کہ لونڈیاں بھی ایسے نہیں ہے کہ جتنی لونڈیاں آ گئی ہیں اتنی ساری دے دی جائیں، بلکہ وہ ساری لونڈیاں ایک جگہ جمع ہوتی تھی، پھر ان کو ایک مینجمنٹ کے ذریعے سے ایک ہی لونڈی کسی کو دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ 7-8 اٹھا کے کسی ایک کو پکڑا دی جائے، ایسا کچھ رول نہیں تھا۔ پھر وہ اس کا مالک ہے، آگے اس کے رولز ہیں کہ وہ اس سے بازاری کام نہیں لے گا، بلکہ صرف اپنے لیے رکھے گا، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ اس طرح کی شرائط موجود تھی، اور یہ اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا کہ جب آپ سے کسی کو طلاق دیں گے تو پھر وہ عورت تو کسی اور سے نکاح ہی نہیں کر سکتی، تو وہ تو معلق ہو گئی نا، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے اب آپ کو۔ ہاں، لونڈیاں چونکہ جنگوں کا نہیں پتا، جنگوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جہاد پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو اگر جہاد میں جو لونڈیاں آپ کے پاس آئیں گی ان کی آپ کو اجازت ہوگی، آپ ان میں سے وہ کسی کو بھی دے دیں، اپنے پاس رکھ لیں، وہ آپ کو اجازت ہے۔ اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وقت کی قید اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ پر جہاد مسلط کر دیا جائے اور اس میں آپ کو لونڈیاں مل جائیں۔ اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ باجی اس سے ریلیٹڈ ایک میرا سوال ہے کہ لیکن اب تو لونڈیاں نہیں ہے، اس طرح کی جنگیں نہیں ہے، تو یہ چیز اس وقت کے لیے تھی یا اب بھی اس کا اگر اس ٹائپ کی جنگیں اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اس وقت اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اسلام نے وہ سسٹم دیا جس میں کہ لونڈی اور غلام جو تھے وہ آزاد کر دیے جائے، وہ طریقہ وہ ختم ہی کر دیا گیا۔ آج تو وہ سلسلہ ہے ہی نہیں، جب وہ سلسلہ ہی نہیں ہے تو پھر لونڈی کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ تو مخصوص حالات میں وہ اجازت تھی، اور اگر آج وہ حالات نہیں ہیں تو اس میں پھر لونڈی اور غلام کی کوئی حیثیت آج ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ دیکھیں سسٹم اس طرح کا بنا دیا اللہ نے کہ لونڈی اور غلام کا معاملہ ختم ہی کر دیا، الحمدللہ۔